السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے نقد فکر و نظر کا اسلامی رویہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آخری سچا اور کامیابی والا دین ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ جو اللہ کا پیغام ہے، قرآن کریم ہے، اسلام کے احکام ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری علماء کے کاندھے پہ آئی، اور ہر زمانے میں علماء اسلام نے، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ علماء کرام یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اسلام کی تشریح اور توضیح میں بہت سارے علماء کرام سے غلطیاں ہوئیں، ان کے فکر و نظر سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو جب ہم کسی کے فکر و نظر سے اختلاف کرتے ہیں، اس پہ نقد کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم نقد کریں گے، نقد کون کرے گا، نقد کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا۔ ہم سب سے پہلے شیخ سے یہ گزارش کریں گے کہ جو ہم نے ہیڈنگ قائم کی ہے اس میں ہے نقد فکر و نظر کا اسلامی رویہ۔ تو دو لفظ یہاں پہ آتا ہے، نقد اور فکر و نظر۔ تو سب سے پہلے ہم شیخ سے گزارش کریں گے کہ ان دو لفظ کی وضاحت کر دی جائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ اہم موضوع ہے اور تھوڑا اس کا جو پہلو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ وہ مطلب جو ہمارے سننے والے اخوان ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ لائٹلی لیا جانے والا موضوع نہیں ہے کہ آدمی مطلب روا روی میں گفتگو کر لے، چونکہ یہ جو دین ہے بنیادی طور پہ ہے نا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور دین کی تشریح و تعبیر بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھائی۔ تو دین اپنی تعبیر و تشریح کے ساتھ اللہ پاک کی امانت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ وضاحتیں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں، اور ایک ایک بندے کو، مسلمان آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع یعنی قرآن حکیم جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین، اور جن کی حفاظت مکمل طریقے سے اللہ پاک نے اپنے ذمے لی۔ جب اللہ پاک کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قرآن کریم کی حفاظت فرماتا ہے، وہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی ضمناً حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور امت میں ایسے لوگ اللہ پاک نے باضابطہ پیدا کیے جنہوں نے اس کام کو انشور کیا باضابطہ، اور تاریخ کی سچائیاں ہیں کہ یہ دین مکمل طریقے سے محفوظ ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ دین کی تعبیر و تشریح کریں اور لوگوں کو سمجھاویں، بتاویں، کھول کھول کر دکھلا دیں، بعد کے دور میں اصل میں یہ کسی دوسرے فرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری دوسروں کے سر پہ آئی، نہیں، دوسروں کے سر پہ دین کی تشریح کی وہ ذمہ داری جو لوگ سمجھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ نہیں رہی، بلکہ ذمہ داری یہ رہی کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھول کھول کر سمجھا بجھا کر کے امت کو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ گویا یہ جو ذمہ داری علماء کی ہے یا کسی بھی فرد کی، امت کے کسی بھی فرد کی، وہ دین کو جیسا کہ اللہ پاک نے اتارا اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسا ہی ہو بہو لوگوں تک پہنچانے کی ہے، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی ہے، دین کی طرف بلانے کی ہے، دین کے مطابق عمل کرنے پہ ابھارنے کی ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لعلہم یحذرون، انذار کی ہے، تبشیر و انذار، یعنی لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، بجھائیے یہ دین ہے، اس دین پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ دین کہاں ہے؟ کتاب و سنت۔ تو اسی لیے آپ جب غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو محدثین نے کیا کیا۔ محدثین نے ہمیشہ ہر دور میں محدثین نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو جس طرح لوگوں تک پہنچایا ہے ہو بہو اسی طرح اس دین کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ دین اسی شکل میں لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام ان باتوں کو باضابطہ یاد کر رہے ہیں، ان باتوں پہ باضابطہ عمل کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وضاحت منقول ہے صحیح طریقے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری لگا لیے ہوئے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کہ اگر میں نہیں رہ پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو تم رہنا، اور جب تم نہ رہ پاؤ تو میں رہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دین جو ہے نا وہ لوگوں تک اسی طرح سے پہنچے جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ بعد کے دور میں بھی علماء دراصل اسی کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دین جس طرح ہے اس طرح سے لوگوں تک جائے۔ اسی لیے اختلاف کے جو اسباب ہیں اس میں اہم بنیادی جو سبب ہے، فقہا کے درمیان اختلافات ہوں تب، یا کسی بھی دو صاحب علم کے درمیان اختلاف ہو، تو اس کی جو وجہ ہوگی، بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو سامنے والے آدمی کے پاس حدیث نہیں پہنچ پائی، یا جو حدیث پہنچی وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یا یہ کہ اس حدیث کو اس کے سمجھنے کا جو انداز ہے وہ دوسرا ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ یہ دین ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی ہے نا تبیین کی، تشریح کی، وہ بنیادی طور پر کسی دوسرے فرد کی ذمہ داری ہے تو وہ اصلاً نہیں ہے، بلکہ جو تبیین و تشریح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی اسی تبیین و تشریح کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی، کوئی بھی صاحب علم جب وہ علم حاصل کرتا ہے، کتاب و سنت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتلاتا ہے کہ اس سے ہم نے یہ سمجھا، اور اس پہ اس کی ایک رائے بنتی ہے، یہ اس کی رائے ہے۔ اس فکر و نظر کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثواب دید سے بالکل ہے نا، بالکل شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، اللہ پاک کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اس مطلب کو اپنانے میں اگر اس کے دل کی نیت درست ہے تو وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت خراب نہیں ہے، لیکن وہ جو نقطۂ نظر ہے وہ اپنا تو وہ سکتا ہے، لیکن وہ نقطۂ نظر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح و تعبیر کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا، یہ پرکھنا، یہی نقد ہے اصل میں۔ ہم جب دینی افکار و خیالات کی تنقید کی بات کرتے ہیں، کسی بھی فرد کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھے، اگر اس نے وہ مقام، وہ علم، وہ معرفت، وہ معیار حاصل کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ کسی نقطۂ نظر تک پہنچے، اس نقطۂ نظر کی وضاحت، اس کے اظہار کی یہ صلاحیت اگر اس کے پاس ہے تو اس کو یہ موقع دیا جائے گا۔ لیکن وہ جو اس نے اظہار کیا، اس کا جو نقطۂ نظر بنا، جو اس کی رائے بنی، وہ رائے اس کا نقطۂ نظر ہے، وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تعبیر کے مطابق ہے یا نہیں، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہے یا نہیں، اس معیار پہ اس کو تولنا یہ دینی نقد ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کرنا ہر زمانے میں، یہ اس کی شروعات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی ہے، سنیے۔ اور لوگ اس کو اسی لیے عام طور پہ جو ہمارے یہاں ایک جذبہ بنتا ہے کہ بھائی آپ جب بھی کسی پہ نقد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا آپ نے اس کے مقام کا خیال نہیں رکھا، تو یہ ایک لغو بات ہے، غلط بات ہے۔ سنیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ہے نا، وہ نہیں مانتے ہیں۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقف کی تردید کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسلام میں معلوم مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ سے اگر مشورہ کرتے تھے تو ابو بکر کے بعد عمر سے کرتے تھے، ہے نا. صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخان، ہے نا، یہ الفاظ ہیں ان کے لیے. اور معروف بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، لیکن دین کے اس فہم کے معاملے میں وہاں پہ ان سے خطا ہو رہی تھی، لغزش ہوئی، وہ غلطی پہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی موقع نہیں دیا، کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ ان کا یہ مقام ہے، حضرت عمر کا یہ مقام ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، سسر ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. آپ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر و نبی، یا عمر نبی ہوتے. یہ ساری بات اپنی جگہ پہ، لیکن موقف غلط ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے باضابطہ تقریر کی اور تردید کی، قوت سے تردید کی. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد لازماً یقینی طور پہ تحقیق کے انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. تو یہ جو موقف ہے نا، کسی کو، یعنی کہ اس سے تو نہیں روکا جا سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نقطۂ نظر بنے، لیکن وہ نقطۂ نظر اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی تردید کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور اس کی تنقید کی، اس کی تصحیح کی. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ، یہ امت کی روایت ہے، ذمہ داری ہے. یہ ہر زمانے میں ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی صحابی کا ذکر آتا کہ وہ یہ فرماتے ہیں تو کہتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر آیا کہ اس معاملے میں ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں تو نہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں، تم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں. تو یعنی ہمیشہ امت کو یہ بات یاد رہی کہ کتاب و سنت معیار ہے، اور کتاب و سنت کے اس معیار کے خلاف اگر کسی سے کوئی لغزش ہوگی، کوئی نقطۂ نظر کسی کا بنے گا جو نقطۂ نظر اس کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی تردید، اس کی تصحیح، اس پہ نقد، یہ ضروری ہے. اور یہ لوگوں نے کیا. تو یہ نقطۂ نظر ہوا اور یہ تنقید ہوئی. کسی کے افکار و نظریات پہ جب ہم نقد کرتے ہیں تو سوال یہ قائم ہوگا کہ کسی کے افکار و نظریات پہ نقد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بھی افکار و خیالات پہ اسلامی رویے کے سلسلے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. نقد کرنے کا مطلب، پہلی بات تو یہ کہ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کسی انسان کے ساتھ، ہے نا، کہ آپ اس کو اس کی غلطی پہ باقی مت رہنے دیجیے. کسی کو اس کی غلطی پہ چھوڑ دینا بطور خاص تب جب اس بات کا خدشہ زیادہ ہو کہ اس کی اس غلطی کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، تو یہ دوہرا خطرناک، دو پیمانے پہ خطرناک ہے. ایک تو وہ اس فرد کے لیے کہ اس کی غلطی ہے، اور غلطی کسی کی ہو اس کی تقدیس نہیں ہوگی. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بتقاضائے بشریت جہاں پہ کوئی لغزش ہوئی تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس غلطی پہ باقی نہیں رہنے دیا. یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لغزشوں کو بھی مقدس نہیں بنایا گیا. چھوٹی سی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے کہنے پہ جب شہد کھانے سے منع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ کیوں ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى. کیوں اگر کوئی اندھا آ رہا ہے، نابینا آ رہا ہے اور وہ سیکھنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے کیوں اعراض برت رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اگر بتقاضائے بشریت کہیں پہ، اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق تھا، ایک تذکیر ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، ہے نا، ان کی غلطیوں کو سلسلے میں یہ تقدس نہیں دیا تو یہ کسی دوسرے فرد کا مقام نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ دراصل شریعت سازی کا جب یہ کام ہو رہا تھا، دین جب مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے تھے، اس راستے سے اسی لیے کیا تاکہ ہمارے لیے یہ روشنی موجود رہے کہ جس اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ موقع فراہم نہیں کیا، یہ راستہ کھلا نہیں رکھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کے لیے اس چیز کو کیسے جائز سمجھ سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے فکر و نظر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھنا، یہ اس آدمی پہ سب سے بڑا احسان ہے. اس آدمی کے ساتھ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے.
اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں گے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو فرد کبھی بھی معیار حق نہیں ہے. کوئی بھی فرد ہو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس کے دین کے کوئی بھی فرد معیار حق نہیں. اللہ پاک نے کہیں پہ کسی فرد کو اپنے دین کے علاوہ اپنے رسول کے علاوہ کسی فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق نہیں بنایا ہے. تو کوئی فرد معیار حق نہیں ہے. کسی فرد کا دامن پکڑ کے کوئی آدمی جنت میں چلا جائے اس کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. تو اس فرد کے ساتھ احسان اور خواہی یہ ہے کہ اس کی غلطی کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کر دیا جائے. بقیہ پوری امت کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ یہ غلطی واضح کر دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس غلطی کے شکار نہ ہوں. یہ ہر زمانے میں جیسے کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ فرد انما یعرف الرجال بالحق للحق یعرف بالرجال. حق سے پتہ لگے گا کہ کون آدمی کیا ہے، کسی آدمی سے پتہ نہیں لگے گا کہ حق کیا ہے. یعنی حق معیار ہے، فرد معیار نہیں ہے. تو ہم جب کسی کے فکر و نظر پہ رد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اس کی، تو دراصل ہم اسے کتاب و سنت کے حقائق پہ پیش کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ کتاب و سنت کے حقائق کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں، اور اگر وہاں سے نہیں ہیں تو قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ وخذوا من حیث اخذوا. نہ میری تقلید کرو، نہ مالک اور شافعی کی تقلید کرو، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا. یعنی کتاب و سنت میں یار ہے. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اسے اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ ہاں کتاب و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود کسی کی رائے کا اعتبار کیا جائے. یہ مطلب ہے تنقید کا. جب ہم مولانا مودودی، وحید الدین خان، ڈاکٹر اسرار یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی؟ جبکہ سامنے کی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کی ہی خدمت کی. ان کا بھی ماننا یہی تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، نیت بھی ان کی وہی تھی. تو جب ہم ان پہ نقد کرتے ہیں تو کیا یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی؟ نہیں، اصل میں یہ کنفیوژن ہے. دو چیزیں مطلب اچھی طرح سمجھنی ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دو لوگوں کو دیکھ لیجئے. مودودی صاحب کے خان صاحب پہلے ان کی جماعت سے وابستہ تھے. وحید الدین خان صاحب پہلے وحید الدین خان صاحب جماعت اسلامی سے وابستہ تھے. جماعت اسلامی کے افکار و نظریات کا انہوں نے جائزہ لیا، مولانا مودودی کے پورے لٹریچر کو پڑھا. اس کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ مولانا مودودی کی جو تعبیر دین ہے، جو تشریح دین ہے، وہ غلط ہے. دین وہ نہیں ہے جو انہوں نے تعبیر و تشریح کر کے دکھلایا ہے. تو انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی، مودودی صاحب کے سامنے وہ کتاب پیش کی اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو دین کی تعبیر و تشریح کی ہے، یہ تعبیر و تشریح صحیح طریقے سے دین کی نہیں ہے، آپ نے غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خان صاحب نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ مولانا مودودی کے افکار کی تقلید کریں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو معیار بنایا ہوگا. ان کو لگا کتاب و سنت کے معیار کے مطابق مودودی صاحب کے افکار نہیں ملتے. شروع زمانے میں مولانا مودودی سے منسلک تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب. ان دونوں نے مولانا مودودی کو ایک زمانے میں چھوڑ دیا، شروع ہی زمانے میں ان سے الگ بھی ہوئے. دونوں جب الگ ہوئے تو انہوں نے لکھا کہ وہ الگ کیوں ہوئے، اور مولانا مودودی کے جو دینی افکار تھے ہے نا، ان کا جائزہ لیا باضابطہ اور بتلایا کہ یہ دینی افکار بنیادی اسلامی دینی افکار و خیالات کے مطابق نہیں ہے. یعنی تعبیر و تشریح میں مولانا مودودی سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں مولانا کے ساتھ تھے، جنہوں نے مولانا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی باضابطہ. جماعت اسلامی جب بنی تو یہ ان کے کور ممبران میں شامل تھے یہ لوگ. ایک زمانہ آیا جب ان کو سمجھ میں آیا کہ مولانا کے افکار و خیالات دین کے مطابق نہیں ہیں. سمجھیے اس بات کو، اور بلکہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری اس لیے سمجھی کہ ظاہر مولانا مودودی ایک فرد ہیں، لیکن دین اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے. اعتبار دین کا ہوگا، فرد کا نہیں، مودودی صاحب کا نہیں. اللہ پاک کے دین کا اعتبار ہوگا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات کا اعتبار ہوگا، مولانا مودودی کا اعتبار نہیں ہوگا. انہوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ رویہ اپنایا. بعد کے دور میں جب خان صاحب نے اپنے افکار و نظریات پیش کرنے شروع کیے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے افکار و نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. اور ہم نے جائزہ لیا. ہم کہتے ہیں کہ مولانا کہ یہ افکار کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا اور مطلب جیسے بولتے ہیں دیوار پہ مار دیا جائے گا. اگر مولانا مودودی کے افکار و خیالات کا جائزہ لینے کی اجازت خان صاحب کو تھی، وحید الدین خان صاحب کو یا مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان تمام کے افکار و خیالات کا جائزہ لینے کی وضاحت
ان تمام کے افکار و خیالات کا جائزہ لینے کا ہے نا، یہ موقع ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر مولانا مودودی کے افکار و خیالات کا جائزہ لے کر کے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، خان صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان دونوں کے افکار کا جائزہ لے کر کے ہم بھی کوئی گناہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. آپ مجھے سنیے یا وہاں دیکھیے، پھر بات ہو پائے گی، ہے نا. تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں. اگر ہم ان کے افکار و خیالات کا جائزہ لیتے ہیں، مولانا مودودی نے اپنے سے پیشتر جتنے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز مطلب عمر بن عبدالعزیز، ان تمام کا انہوں نے جائزہ لیا اور اپنے طور پر انہوں نے باضابطہ فیصلے صادر کیے. اگر مولانا مودودی کو یہ اجازت حاصل ہے تو اس امت کے کسی بھی فرد کو یہ اجازت حاصل ہے کہ مودودی صاحب کے بھی افکار و خیالات کا جائزہ لے کر کے دیکھا جائے. اور افکار و خیالات کے جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے حقائق پہ رکھ کر کے ان کو جانچا جائے کہ آپ جو باتیں آپ نے کہی ہیں کتاب و سنت کے مطابق آپ کی باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی فرد، خان صاحب ہوتا، مودودی صاحب ہوتا، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا، یا مطلب ہماری پوری تاریخ میں مطلب کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہوتا، شبلی نعمانی ہوتا، یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دین کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی اور اس کوشش کو لوگوں تک لے جانے کی کوشش کی، اگر انہیں اس بات کی اجازت حاصل تھی تو ہمیں اس بات کی اجازت حاصل ہونی چاہیے اور تا صبح قیامت کہ ہم آپ کے افکار و خیالات کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانچ کر دیکھیں کہ آپ کے افکار و خیالات کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھ لیجئے، مولانا مودودی نے جب اپنے افکار و خیالات عام کرنے شروع کیے تو ان کا جائزہ لیا گیا. جب جائزہ لیا گیا تو سمجھا گیا کہ مولانا مودودی سے یہاں ان معاملات میں غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں غلطیاں ہوئی وہاں کلیئر کی گئی کہ آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنا، غلطیاں واضح کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ دین کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، دین اللہ پاک کا ہے، اللہ پاک کی امانت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھول کر بیان کیا. اب یہ دین کتاب و سنت میں محفوظ ہے. کوئی آدمی اپنا نقطۂ نظر اس دین کے لیے، اس دین کے بارے میں سامنے لاتا ہے تو اس پوری امت کی ذمہ داری ہے. اور ظاہر ہے جب پوری امت کی ذمہ داری ہے تو فرض کفایہ علماء ادا کرتے ہیں. علماء دیکھیں گے کہ ہاں یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا، آج کے زمانے میں دیکھیے اتنے سارے ردود اور تردید و تغلیط و تصحیح کے باوجود مولانا مودودی کے ماننے والے اور آنکھیں بند کر کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں. اب اگر یہ غلطیاں واضح نہ کی جائیں تو اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ لوگ ان غلطیوں کو دین سمجھ لیں گے، جبکہ غلطیاں دین نہیں ہو سکتی. اور مولانا مودودی سے فاش غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. تو جب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کی تقدیس یہ اسلام نہیں ہے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور سے مودودی صاحب کے بارے میں باتیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو ایک جماعت بنانے کا موقع مل گیا. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی جماعت چلتی رہی. انہوں نے پولیٹیکلی بھی مطلب کافی محنتیں کی. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ان کے ہمنوا ہو گئے. شروع دور میں اسلام پہ جب بہت زیادہ یلغار تھا، یعنی تب جب الحاد کے ولولے زیادہ تھے، حملے زیادہ تھے، ایسے وقت میں انہوں نے اسلام کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، اسلام کی خوبیاں ہیں، جو ان محاسن کو انہوں نے بیان کیا اور بہت مہذب انداز میں دلائل کی روشنی میں اسلام کی جو اہمیت و افادیت ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا. نئے ذہن کو اسلام سے قریب کرنے میں ان کا بڑا اچھا کردار تھا. سب لوگ ان سے خوش ہوئے، لوگوں نے دعائیں دیں، ان کو مقام ملا، سارے لوگ ان سے قریب آ گئے. دین کی تعبیر و تشریح میں ان سے غلطیاں ہوئیں اور جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں انہوں نے اپنے حساب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم کسی کی نیت پہ بھی حملہ کرنے کے روادار نہیں ہیں اور یہ جائز بات بھی نہیں ہے. انہوں نے بہت ایمانداری سے کوشش کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی اس ایمانداری کا ان کو بدلہ دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو دین کی تعبیر و تشریح میں ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، وہ لغزشیں بہرحال مقدس نہیں ہو سکتی. ان لغزشوں کی تغلیط کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری اور ہم کرتے رہیں گے. مثال کے طور پہ مولانا مودودی بعض حدیثوں کے سلسلے میں بہت عجیب و غریب رائے رکھتے ہیں. دجال کے سلسلے میں ان کی عجیب و غریب رائے بنتی ہے. اس حدیث کے بارے میں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 100 بیویوں سے ملیں گے، اس بارے میں ان کی عجیب و غریب رائے ہے. ان تمام سلسلے میں علماء الحدیث نے بہت مہذب اور مفصل انداز میں ان کی تردید کی. خلافت و ملکیت جب مولانا مودودی نے لکھی تو انہوں نے عجیب و غریب انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کر دیا. اب ظاہر ہے یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو بتلائے کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، نہ آپ کی حیثیت ہے اور نہ کسی بھی فرد کا کسی بھی مقام کو پہنچ جائے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقابلے میں پرکا کی حیثیت نہیں رکھتا.
تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے اور آپ نے غلطیاں کی ہے، دلائل سے ثابت کیا گیا کہ آپ سے بھول ہوئی ہے، آپ سے بڑی بلنڈر کیا ہے، آپ نے فحش غلطی ہے۔ مولانا نے دین کی بنیادی تعبیر و تشریح کی، اس میں انہوں نے ایک سسٹمیٹک ڈھنگ سے دکھلایا کہ دین میں جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسلام میں بہت ساری چیزیں دی ہیں جن میں عبادات بھی ہیں، جیسے نماز پڑھنا اپنے آپ میں یہ مطلوب مطلب خود بے ذاتی ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے اس بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ علماء نے بہت کھل کر کے بتلایا کہ آپ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اللہ پاک نے تو کہیں یہ بات نہیں کی ہے، اس نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان و جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو تعبیر و تشریح کی بنیادی طور پہ یہ ان کی اپنی سمجھ تھی، کتاب و سنت سے انہوں نے لیس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ یہ دین کی تعبیر و تشریح وہ تعبیر و تشریح تھی جو دین کے مطابق نہیں تھی، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق نہیں تھی، امت کا جو سلسلہ جو تواتر چلا رہا ہے اس تواتر کے خلاف تھی، اس لیے بہت شدت سے، مضبوطی سے، قوت سے ان کی تردید کی گئی۔ مولانا مودودی اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہمدردی بھی یہی ہے، خیرخواہی بھی یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ تعبیر و تشریح جو مولانا نے کی، اگر ان کی نیت درست تھی اور انشاءاللہ درست تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ دے گا، لیکن یہ تعبیر و تشریح دین کے مطابق نہیں ہے، تو نہ تو اس میں ان کی شخصیت میں کی شان میں گستاخی ہے، نہ ان کا مقام گھٹایا جا رہا ہے، بلکہ امت ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور کوئی بھی فرد جب ایسا کرے گا، جیسے خود مولانا مودودی صاحب نے بہت سارے لوگوں پہ تنقید کی، ان کے زمانے میں جو غلط افکار و خیالات تھے ان کو انہوں نے بتلایا کہ یہ غلط افکار و خیالات ہیں، اس کے لیے استناد انہوں نے کتاب و سنت سے ڈھونڈا۔ ہم جب ان کے افکار کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں جہاں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ان سے منحرف ہیں، تو یہ بتانا، ان پر یہ تردید کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ دینی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اور فرض کفایہ کے طور پہ یہ کام ہمیشہ امت کے علماء کو کرنا پڑے گا، اور وہی کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے افکار و نظریات پہ نقد کرنے کے کیا کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، یا کوئی بھی شخص نقد کر سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ مطلب جب اگر اصول ہیں تو ان اصول کے آپ جب کسی پہ نقد کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میری نظر میں ہے نا کہ سب سے پہلے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، سب سے پہلے آپ واقعتاً اس آدمی نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، اس کو جانیے۔ ہمارے یہاں یہ بہرحال ایک مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ لوگ ڈائریکٹ بلا واسطہ سامنے والے کی کہی گئی یا لکھی گئی بات تک نہیں جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیتے ہیں ہم ان کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ پہلے تحقیق کی جانی چاہیے، ظاہر ہے کہ جب آپ تحقیق کریں گے تب اس حقیقت تک پہنچیں گے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ جب آپ پہنچ گئے کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا کہ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے یہ تحقیق کریں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو کتاب و سنت پہ پرکھ کر دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جس نتیجے تک آپ پہنچے اس بات کو آپ سلیقے سے، تہذیب سے، مہذب انداز میں، مناصحت کے ساتھ، محبت سے، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اس بات کو اس آدمی تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر ان کے ماننے والے لوگ ہیں تو اگر آپ نے رویہ اچھا نہیں رکھا، بات ایسی کہہ دی کہ مطلب جو مطلب ترش ہو، ہے نا، تلخ ہو، یا مطلب جوش کا پہلو غالب آ جائے، تو لازمی طور پہ آپ نے اس میں جو نصیحت کا پہلو تھا اس کو کمزور کر دیا۔ تو اگر آپ کسی کے فکر و نظر کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے اس کے فکر و نظر کو سمجھیے، دیکھیے کہ اصل میں وہ ہے کیا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نقد یعنی کہ جو ایک دوسرے کے خلاف لکھنے کا معاملہ ہے، جو مطلب تردید کا معاملہ ہے، اس معاملے میں تھوڑی سی زیادتی بہرحال ہے کہ عام طور پہ لوگ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ سامنے والے نے کہا کیا ہے۔ سامنے والے نے جو کہا ہے، پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تردید سے پہلے اس کو جانیے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ جب آپ نے ایگزیکٹ اس کے صحیح سورس سے لے لیا، معلوم کر لیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کتاب و سنت پہ تول کر کے دیکھیے، اور پھر پیش کرنے کا جو آپ کا انداز ہو کہ بھائی یہ دیکھیے کتاب و سنت کے یہ حقائق ہے نا، آپ کی ان باتوں کے خلاف ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیے اور ان باتوں سے آپ رجوع کر لیجئے۔ اگر آپ سلیقے سے، اس تہذیب سے، اس خیرخواہی سے کہیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ بہتر مرتب ہوں گے، نتیجہ زیادہ اچھا آئے گا۔ ہم کرتے کیا ہیں، عام طور پہ کوئی بات پہنچی، لے اڑے، جوش میں آ گئے، ہنگامہ شروع کر دیا،
اور بات اس طرح سے کرنے لگے کہ سامنے والے کو ہم نے پہلے دشمن بنا دیا، تو یہ بہرحال رویہ صحیح نہیں ہے. ساتھ ہی دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ ہم جس آدمی پہ نقد کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے. جیسے ایک کوئی عام آدمی ہے جس نے دین کی مطلب کوئی تشریح کر دی، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو یہ مقام دیا ہی نہیں جائے گا. اب مطلب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کر کے شروع ہو جائے تو نہ تو اس کا یہ مقام ہے اور نہ ہی اس پہ تردید کرنے کی اصلاً کوئی ضرورت ہے. لیکن ایک آدمی جس نے پوری زندگی اس راہ میں لگائی ہے، اس کو معرفت حاصل ہے، وہ راہ استقامت پہ رہا ہے، لیکن کسی معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی تردید کا جو رویہ ہوگا اس میں، اور ایک آدمی جو معلوم ہے کہ یہ منحرف انسان ہے، بدعت و خرافات میں ملوث ہے، یہ غلطیاں ہی کرتا ہے، برائیوں ہی کی طرف بلاتا ہے، یہ منمانی تعویل و توجیہی کرتا ہے، تو دونوں کی تردید میں، رویے میں بہرحال فرق ہوگا. کسی بھی شخص کے افکار و نظریات پہ نقد کون کریں گے، کیوں کریں گے، اور جب نقد کریں گے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ اب پہلی بات تو ایشو بار بار سمجھ لیجئے، اسلام میں کتاب و سنت معیار ہے، فہم سلف یعنی صحابہ کرام کا فہم معیار ہے. کتاب و سنت اور صحابہ کرام یہ بنیاد ہیں. ان کے علاوہ ہے نا یہ جو تسلسل ہے، ہمارے جو اسلاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ سب کے سب صحابہ کرام کے اس فہم کو مضبوط کرنے کی، محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تک چونکہ ان اسلاف کے ذریعے ہی وہ فہم بھی پہنچا ہے، اس لیے ہم ان اسلاف کی اہمیت کے قائل ہیں. بے ذاتی ہی، بے نفسی ہی ان کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت ان کی ان افکار و نظریات، خیالات، تصورات جو صحابہ کرام کے تھے، جو فہم ان کا ہے، انہوں نے ہم تک پہنچانے کا کام کیا، اور واسطہ چونکہ یہی ہیں، اس لیے اس خاص حیثیت سے ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اس خاص تناظر ہی میں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو اسلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کرام کی بات ہے تب تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، اگر صحابہ کرام کی طرف سے یہ تشریح آئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ورنہ اگر کسی اور کی طرف سے آئی ہے تو وہ بھی لوگ ہیں، ہم بھی لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے کتاب و سنت معیار ہے، اللہ پاک کا کلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا طرز عمل، اور اس کے لیے دلائل ہیں کتاب و سنت کے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، صحابہ کرام کے علاوہ نہیں جانا ہے. تو صحابہ کرام کو چونکہ یہ مقام خود اللہ پاک نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے ان کا یہ مقام بنتا ہے. معیار کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فہم سلف یعنی صحابہ. اور چونکہ صحابہ کرام کے اس تمام طرز عمل کو، کتاب و سنت کو ہم تک پہنچانے کا کام اسلاف نے کیا، اس لیے اس تناظر میں ہم ان کی اہمیت کے قائل ہیں. اب جب کوئی آدمی کسی بھی دو باتوں کو سمجھ لیجئے کہ کسی کے بھی فکر و نظر کا جائزہ لینے کے لیے انسان کے اندر بنیادی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی کتاب و سنت کا وہ عالم ہو، کتاب و سنت کو سمجھتا ہو. جس فرد کے فکر و نظر کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، آپ نے اس کے فکر و نظر کو سمجھ لیا ہو، اور اس کے بعد آپ کتاب و سنت پہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کا وہ مطلب رویہ ہے، جس کے فکر و نظر کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم اس سے بڑے ہوں، اس سے بڑے ہوں یا اس کے برابر کے ہوں، یہ بالکل ضروری نہیں. اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ دراصل یہ تقدیس الرجال کا معاملہ ہے، شخصیت پرستی ہے دراصل، کہ بھائی اگر آپ مودودی صاحب پہ کوئی نقد کر رہے ہیں تو پہلے مودودی کی طرف بن کر کے دکھلائیے. تو یہ بات تو مودودی صاحب سے کہی جائے گی کہ شاہ ولی اللہ پہ نقد کرنے سے پہلے مودودی صاحب شاہ ولی اللہ کے برابر تو ہو جاتے. ابن تیمیہ پہ نقد کرنے سے پہلے مودودی صاحب ابن تیمیہ کے برابر ہو جاتے. یا ہر زمانے میں کسی بھی آدمی کو یہ بات کہی جا سکتی ہے. جو محدثین نے حدیثوں کو پرکھنے کا کام کیا، جب روات کا جائزہ لیا، صدق و کذب اور ساری چیزوں کی ڈیٹیل تفصیلات معلوم کی، ان میں سے ہر ایک کو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ ان کے مقام تک پہلے پہنچے تو یہ دین محفوظ نہیں ہوتا. تو یہ دراصل تقدیس الرجال، شخصیت پرستی کا شاخسانہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ ان کے مقام کو پہنچیے. یہ اگر ایسا ہوا ہے نا تو یہ دین تو سبحان اللہ پھر کہیں نہیں بچے گا. ہاں، لیکن کیا کوئی بھی آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو نہیں. کبھی بھی جائزہ لینے کی جو بنیادی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. کتاب و سنت کا عالم ہو آدمی، ہے نا، جس آدمی کے فکر و نظر کا وہ جائزہ لے رہا ہے، اس کے فکر و نظر کو سمجھ رہا ہو، اس کے مراد کو سمجھ رہا ہو، عربی زبان اچھی طرح جانتا ہو، کتاب و سنت کے مدلولات کو سمجھتا ہو، اور اس کے بعد وہ جائزہ لے رہا ہو. فہم سلف جو صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، ان کی سمجھ جو ہے ان پہ اس کی نظر ہو، اور اس کے بعد وہ جائزہ لے سکے. یہ نہیں کہ اس کو جوش آیا اور اس نے کوئی بھی بات کہہ دی. تو کتاب و سنت معیار ہے، اللہ کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل، یہ معیار ہے.
ہے اور اس معیار کو سمجھنے کی باضابطہ، یعنی آج کے زمانے میں مثال کے طور پر معتبر ادارے ہیں جہاں سے جب کوئی آدمی پڑھتا ہے، معتبر علماء کی صحبت میں رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ممارست سے باضابطہ ہے نا یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جائزہ لے سکے، فکر و نظر کو دیکھ سکے. اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس نتیجے تک ہے نا اس رویے تک پہنچتا ہے کہ وہ جائزہ لے تو اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے. اس بات میں یہ قطعاً یہ بات نہیں آتی کہ ہاں پہلے آپ اپنے آپ کو اس مطلب جس فرد کا آپ جائزہ لے رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بڑا بنا لیجئے، یہ کبھی نہیں ہوا. ورنہ یہ بات صحیح ہے، خاص خان صاحب جب مولانا مودودی کا جائزہ لے رہے تھے تو تھوڑی خان صاحب مولانا مودودی کے برابر کے انسان تھے، سمجھ رہے ہیں. خود مودودی صاحب جب ابن تیمیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو خود ابن تیمیہ کے برابر کے انسان تھوڑی. مولانا مودودی جب شاہ اللہ کا جائزہ لیتے ہیں تو شاہ اللہ کے برابر تھوڑی ہیں. اور کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ شاہ اللہ کا جو مقام ہے مولانا مودودی کا ہو سکتا ہے، لیکن مودودی صاحب پھر بھی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ شاہ اللہ کا جائزہ لے سکیں. تو بعد کے دور کے لوگوں کو بھی اس بات کی مکمل اجازت حاصل ہے، ان کا حق ہے کہ مودودی صاحب کا بھی جائزہ لے سکیں. جیسا کہ ابھی مولانا مودودی پہ یا اس طرح کے لوگوں پہ نقد ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حضرت عمر سے جب خطا ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ تنقید کی اور ان کی اصلاح کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہر زمانے میں ہوا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں. ایک دم بالکل نہیں، اور ہوتے رہے گا، ہوتے رہنا چاہیے. مولانا مودودی سے پہلے اور صحابہ کرام کے بعد بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ ہاں کیوں مولانا، آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت روشن مثال ہے. ابن تیمیہ نے اپنے پہلے سے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، رازی کا انہوں نے جائزہ لیا، غزالی کا انہوں نے جائزہ لیا اور دکھلایا کہ ان کے یہاں کون کون سے افکار ہیں جو کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے، کون کون سے افکار ہیں جو ان کے درست ہیں. انہوں نے تمام فرقوں کا باضابطہ جائزہ لیا اور فرقوں میں کہاں کہاں فلسفیوں کے یہاں کیا کیا خرابیاں ہیں، اہل کلام کے یہاں کیا کیا خرابیاں ہیں اسماء و صفات کے بارے میں باضابطہ انہوں نے انڈر لائن کرنے کا جو کام ہے. تو یہ ہر زمانے میں یہ امت کا کام رہا ہے، وہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. وہ مولانا مودودی نے اپنے زمانے میں مطلب کیا کہتے ہیں متصوفین کا خوب اچھا جائزہ لیا، ان کے ماننے والے بہت سارے لوگوں نے بھی بڑا اچھا جائزہ لیا. جماعت اسلامی سے باضابطہ مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں کتابیں شائع ہوئی. تو یہ جو مطلب جائزہ لینے کا کام ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کتاب و سنت کے مطابق صحیح دین یہ ہے، اس صحیح دین کو لوگوں تک لے کے جانا میری ذمہ داری ہے. اگر اس صحیح دین کے مطابق کوئی آدمی ہے جو کوئی دین پہنچا رہا ہے تو اس کی تائید کرنا، کوئی ہے جو اس کے خلاف کوئی دوسرا دین پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح دین ہے اس کی وضاحت کریں اور جو دین صحیح نہیں ہے اس کی تغلیط و تردید کریں. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. جو لوگ بھی اسلام کی تشریح کرتے ہیں تو ان کے ماننے والوں کی تعداد ہوتی ہے، ان کے متقدین ہوتے ہیں، تو جب ہم ان پہ نقد کرتے ہیں تو جو ان کے ماننے والے ہیں تو ان کو تو ٹھیس پہنچتا ہے. ہاں پہنچ سکتی ہے. تو اسلام میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہیے. اصل میں سلسلے میں آپ کیا ہاں اصل میں یہ بنیاد ہی غلط ہے نا. آپ کو جو ٹھیس پہنچی اس ٹھیس پہنچنے کی بنیاد غلط ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معبودان باطلہ کی تردید و تغلیط کی. سب کے سب لوگ مختلف قسم کے معبودوں کو پوجتے، 360 تو خانہ کعبہ میں تھے، پوجتے تھے نا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سب کو ایک ہی بنا دیا. تو بڑی عجیب و غریب بات، ان کو تکلیف ہوتی تھی. لات و عزیٰ کی قسم کھانے والوں کو اگر لات و عزیٰ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ معبودان باطلہ ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا، برکہ کو خالی چھوڑ دیا، ان کی قوم کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی. تو تکلیف تو ہوگی ہی. تکلیف صحیح جگہ پہ ہے یا غلط جگہ پہ ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے نا. اگر کسی محترم شخصیت کو گالی دیتا ہے کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے لگتے ہیں لوگ جو نہیں ہونی چاہیے، جسے اسلام نے منع کر دیا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. ہم معبودان باطلہ کو گالی نہیں دے سکتے، لیکن ان کے غلط ہونے کو ثابت کرنا ذمہ داری ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس سچائی کو بیان کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم معبودان باطلہ کو گالی دیں. اسی طرح کسی بھی فرد سے دین کی تعبیر و تشریح میں غلطی ہوئی ہے، کسی رویے کو اپنانے میں، کسی نقطہ نظر کو اپنانے میں غلطی ہوئی ہے جو دین کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی تردید کرنا یہ دینی ذمہ داری ہے. میں نے بتایا شروع میں کہ یہ اس فرد کے ساتھ بھی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ فرد معیار نہیں ہے. کل کو اس کا دامن پکڑ کے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں اگر جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے معیار کتاب و سنت ہے. تو وہ فرد کل قیامت کے دن تو وہ خود اپنا پلو جھاڑ لیں گے، سارے کے سارے جھاڑ لیں گے. لوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان جو آپ کو اتنا بھٹکا رہا ہے کل وہ اپنا پلو جھاڑ لے گا.
تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اگر ان کی کوئی شخصیت ہے جن سے ان کو محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، اور ان کے غلط فکر و نظر کی تردید کی گئی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تردید و تغلید کرتے ہوئے سامنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا بہرحال اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا انزل الناس منازلہم، جو آدمی جس مطلب قابل ہے اس کا اعتبار ہم کریں گے، لیکن اس کے اعتبار کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کے غلط فکر و نظر کو قبول کر لیا جائے گا یا اس کی تردید نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ ہے وہ دراصل تغلید کے معاملے میں، تردید کے معاملے میں، تنقید کے معاملے میں یہی اسوہ ہے کہ بہت صداقت سے، بہت کلیئر طریقے سے کہا جائے گا یہ رویہ آپ کا کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے قابل تردید ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ جو لوگ ان کے معتقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقد وغیرہ جب ہم کر رہے ہیں، جیسے مولانا مودودی پہ آپ نقد کر رہے ہیں، اور جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اتحاد امت کی ایک طرف بات کرتے ہیں اور دوسری طرف نقد کرتے ہیں، تو یہ تو انتشار امت کا سبب بنے گا۔ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو پہلے بھی اشارہ کیا ہم نے کہ یہ بڑی غلطی تو سب سے پہلے مولانا مودودی نے خود کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب پہ آپ تنقید کریں گے مثال کے طور پہ، تھوڑی سی چھوٹی سی بات سمجھیے، ہے نا؟ تو جتنے ان کے معتقدین ہیں اگر یہی رویہ اپنا لیا جائے، اس بات کو اس طرح سے قبول کر لیا جائے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ بقیہ دوسری جماعتوں پہ اگر تنقید کریں گے کسی بھی زاویے سے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ مثال کے طور پر جو لوگ باضابطہ طریقے سے قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ شرکیہ کام ہے، آپ نہ کیجیے، ظاہر تردید کی جائے گی۔ جو لوگ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے خلاف بولا جائے گا، تو ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو لگے گا کہ یہ انتشار امت، اختلاف امت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اصلاح کا کام چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مودودی صاحب نے چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا۔ مودودی صاحب سے یا جو مطلب ہم کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مولانا مودودی کے تناظر میں دیکھیں، ہم کسی بھی دوسرے فرد کے مطلب مولانا ابو حسن رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی فرد ہو، فرد معیار نہیں ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی تردید کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور اس سے افتراق کو انتشار لازم نہیں آتا، نہ پہلے کبھی لازم آیا، نہ آج لازم آ رہا ہے، نہ کل لازم آئے گا۔ اور امت کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اس امت کی اساس کتاب و سنت ہے، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزوں کو قبول کر لیا جائے، ہے نا، شرک کو قبول کر لیا جائے، بدعت کو قبول کر لیا جائے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو قبول کر لیا جائے، تشریح دین کی تشریح و تعبیر کی غلطیوں کو قبول کر لیا جائے، تو یہ اتحاد و اتفاق کسی زمانے میں نہیں رہا، نہ اس کی طرف کسی معتبر عالم نے بلایا، نہ کبھی بلانے کی غلطی کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں علماء حق کا شیوا یہ رہا ہے کہ جو بھی فکر و نظر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی تردید و تصحیح کی جائے گی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے افکار و نظریات پہ نقد کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اسلام کی کوئی رہنمائی ہے کیا نقد کرنے کے سلسلے میں؟ تو بتایا تو آپ کو شروع میں اس کی وضاحت کی میں نے، اسی لیے کہ نقد اصل میں یعنی آپ کسی فرد کے بارے میں وہ بات مت کہیے جو بات اس نے کہی نہیں ہے نا، اس کی طرف اس چیز کا انتساب، جھوٹ مت باندھیے اس کے اوپر، ہے نا۔ یہ مطلب غیر مسلموں کا شیوا، یفترون علی اللہ الکذب، جھوٹ باندھنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، تنقید کا مطلب اصل کیا ہے؟ دیکھیں، نقد کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو کھنگالتے ہیں، چھان پھٹک کر دیکھتے ہیں۔ نقد کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم فلانے صاحب کی چیزوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج کے زمانے میں شاہنواز صاحب فکر و نظر کا جائزہ لینا زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ کسی فرد کا جائزہ لیا جائے۔ فرد یعنی ہم کو اس کی شخصیت کے پیچھے، اس کے ذاتی اوصاف کے پیچھے پڑنے کی آج کے زمانے میں نسبتاً کم ضرورت ہے، لیکن ان کے کسی بھی فرد کے افکار و خیالات کا جائزہ لینا یہ نسبتاً زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو، محدثین جب احادیث کی چھان پھٹک کر رہے تھے اس وقت ان کے لیے دو معاملے بہت ضروری تھے، فکر و نظر کا جائزہ لینا بھی اور راوی کا بھی جائزہ لینا کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، خصائل کیا ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، زندگی کیسے جیتا ہے۔ چونکہ اس کی باتوں کی بنیاد پہ ہے نا یہ طے کرنا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے، ہم نے صرف ان کے فکر و نظر کو دیکھا ہے نا، تو اس کی تو جھوٹ بات کو بھی ہم قبول کر لیتے۔ اسی لیے محدثین نے
باضابطہ وہ تمام اصول اپنائے جن سے ایک فرد کے افکار و خیالات کا بھی جائزہ لے لیا گیا اور اس کے ذاتی اوصاف کا بھی کہ یہ آدمی سچا تھا یا جھوٹا تھا، بھولتا تھا کہ نہیں بھولتا تھا، لوگوں کا پیسہ کے لیے تو کوئی بات نہیں کر دیتا تھا، واہواہی تو نہیں چاہتا تھا، شہرت کا تو بھوکا نہیں تھا، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کی صداقت کا، اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کے جتنے زاویے ہو سکتے تھے ان تمام زاویوں کو انہوں نے کھنگالا۔ ساتھ ہی وہ کس عقیدے کا حامل تھا، فکر و نظر میں کیسا تھا، تشیع کی طرف تو مائل نہیں تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ مرجیہ تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ قدریہ تھا، ان تمام چیزوں کا انہوں نے باضابطہ جائزہ لیا، چونکہ یہ طے کرنا تھا ان کو کہ یہ جو آدمی بات کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ ہم جب اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو چیک کرنا ان تمام حیثیتوں سے بہت ضروری ہے۔ آج جب دین اس اعتبار سے محفوظ ہے نا، ہم کسی فرد کی کے کہنے کی وجہ سے، یعنی اس کے صدق و کذب کی وجہ سے یہ طے نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ یہ دین کا بنیادی سورس ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو اب زیادہ تر یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی ذاتی زندگی کھنگالنے کے چکر میں کم پڑیں بلکہ نہ پڑیں، الا یہ کہ وہ ایک ایسا فتنہ بن جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت کیا کہتے ہیں، لوگ بہت زیادہ فتنوں میں پڑ سکتے ہوں، تو ایک مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ آج کے زمانے میں زیادہ فوکس اس کے افکار و خیالات پہ، اس کو کتاب و سنت پہ ڈھال کر کے باضابطہ لے جا کر کے دیکھ کر کے پرکھ کر کے اور سلیقے سے، تہذیب سے، باضابطہ محنت سے اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، تو انہوں نے یہاں یہ غلطیاں کی ہیں، یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی کیا کہتے ہیں اسلام کی خدمت کی ہے، دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن میں یہ آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے، صحابہ کرام کا موقف یہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی خدمت کی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، دیکھیے ان کی یہ لغزش ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے جبکہ حدیث میں یہ، انہوں نے یہ کہی ہے جبکہ تاریخی سچائی ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے کہ فکر و نظر پہ زیادہ توجہ دیجیے، چونکہ آج مقابلہ اس کا کرنا ہے۔ فرد بحیثیت فرد کے وہ اپنے اعمال لپیٹ کر دنیا سے جا چکا ہے نا، اگر نیت اچھی رہی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ، ظاہر صاحب کلمہ ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی بہتری کے لیے، اس کے آخرت کی بہتری کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن فکر و نظر کا جائزہ کتاب و سنت کی روشنی میں لیتے رہنا، اور اس بات کا خاص طور سے خیال کرنا کہ ہم کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہیں جو اس نے نہیں کہی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی آپ تردید کرنے جا رہے ہیں اس کی بات وہاں سے لیجئے جہاں اس نے کہی ہے، جہاں اس نے لکھی ہے، اور سچ بولیے، یا الذین آمنوا کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ ہاں، ہر زمانے میں جو باطل افکار و نظریات ہیں یا غلط افکار ہے اس پہ نقد کیا گیا، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، تو جیسا کہ بات آئی بھی، لیکن پھر بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ جو لوگ آج کے زمانے میں نقد کر رہے ہیں غلط افکار و نظریات پہ، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے یا کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے جن کی تنقید آپ کر رہے ہیں، جن پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو جانیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تبھی جا کر کے اصل میں آپ انصاف کر پائیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نقد اگر آپ بغیر جانے ہوئے کریں گے تو آپ ظلم کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آپ تک یہ بات آئی، مثال کے طور پر مان لیجیے ثناء اللہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ اس نے یہ بات کہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ثناء اللہ کی یہ بات غلط ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے دیکھیے کہ واقعتاً ثناء اللہ نے یہ بات کہی ہے، اب اگر کہی ہے تو اس کی بات کو کتاب و سنت پہ پرکھ کر کے دیکھیے، جیسے سمجھ میں آ گیا کہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، مہذب انداز میں باضابطہ جائزہ لیجیے اور بتلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ثناء اللہ کا چاہے جو بھی مقام ہو، اس کی جو بھی حیثیت ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی کوئی بھی مقام اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو بنیادی جو ذمہ داری ہے کسی بھی فرد کی جو تنقید کرنا چاہتے ہیں، کہ پہلے جس کی آپ تنقید کر رہے ہیں اس کی ان باتوں کو جانیے، صحیح سے جانیے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سورس سے، جہاں اس نے کہا ہے وہاں اس کو دیکھیے، تلاشیے، پڑھیے، جان لیجیے، اس کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر کے اپنی طرف سے کوئی بات ملائیے مت، اپنے مفہوم کو ان پہ مت تھوپیے۔ بہت ساری غلطیاں یعنی بہت سارے لوگوں سے نہیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے طور پہ اس کو ایک مفہوم دیا اور اس کے بعد ساری تقریر شروع کر دی، یہ صحیح رویہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی بھی تصحیح کا کام ہے نا، یہ دراصل تنقید بھی خیر خواہی ہے۔ ہم مثال کے طور پر مولانا مودودی کے دشمن نہیں ہیں،
نہ سر سید احمد خان کے دشمن ہے، نہ مولانا کیا کہتے ہیں وحید الدین خان صاحب کے دشمن ہے، نہیں مطلب کیا کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ یہی سارے جو تینوں لوگ تھے یہ اپنے اسلاف کے دشمن نہیں تھے. جب فکر و نظر کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم جن کا جائزہ لے رہے ہیں ہم ان کے دشمن ہیں. اصل خیرخواہ ہیں ہم ان کے، اور امت کے خیرخواہ ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ امت اسی غلطی میں پڑ جائے. امت کو غلطی سے بچانے کی کوشش کرنا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ضرورتوں میں سے ہے. تو ہم وہ کام کرتے ہیں. اصل سلف نے یہ کام کیا. تو ذمہ داری یہ ہے کہ جس کی تنقید آپ کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کو صحیح سے جان لیجئے، عدل سے کام لیجئے، ظلم مت کیجئے، کوئی ایسی بات مت کہیے اس کے بارے میں جو اس نے نہیں کہی ہے، اور ایمانداری سے کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر کے باتیں رکھیے. نرمی اپنائیے، ہے نا. نرمی اپنانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مداہنت سے کام لیجئے. لوگ غلطی کرتے ہیں. اللہ پاک نے جب کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو کہا کہ لوگوں کو بلاؤ. تو بلانا پہلے ہے نا. ادعو الی سبیل ربک، آپ کو اپنے رب کی راستے کی طرف بلانا ہے. بلانے میں کیا کرنا ہے؟ حکمت سے کام لینا ہے، موعظہ حسنہ سے کام لینا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بلانا ہے. اسی طرح تردید ضروری ہے. تردید کرتے ہوئے آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. تو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، تو جانا ہے، اس کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بتانا ہے، لیکن قول جو ہے نا لینا رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تردید سے نہیں رکنا ہے. تردید و تغلیط اگر دین کے مطابق کسی کا معاملہ نہیں ہے، فکر و نظر دین کے خلاف ہے، تو اس کی تردید و تغلیط اور تصحیح یہ ضروری ہے، یہ کرنی ہے. اس کرنے کے معاملے میں بالکل وضاحت ہونی چاہیے، دو ٹوک انداز ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، کوئی لاگ لپیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں نرمی ہونی چاہیے، خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے. کوئی عداوت اور دشمنی یا آپ سامنے والے کو چت کر دینے کا جذبہ، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. افسوسناک یہ ہے کہ عام طور پہ جب بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے، ہم جب کوئی معاملہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہم کو مطلب میدان مار لینا ہے نا. ہمارے یہاں عام طور پہ مناظروں کی مطلب کیا کہتے ہیں جو فضا ہے وہ سیاست رہی ہے، اور اس کا جو ایک خاص اثر پڑا، خاص طور سے مطلب کیا کہتے ہیں دینی حیثیتوں سے بحث و مباحثہ کرنے والے لوگوں پہ بڑے حال اس کے اثرات پڑے ہیں. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا. میدان مارنے کے ارادے سے تنقید یا تردید یا تغلیط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ سچائی کو ابھارنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، اور امت تک اس خیر کو پہنچانے کے جذبے سے تردید، تغلیط اور تصحیح بہت ضروری ہے. باتیں لگ بھگ آ گئی ہیں. بہت سارے احباب کی طرف سے ایک آدھ دو سوال ہیں، جی میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ دوں جی جزاک اللہ. تاکہ ان تک وہ بات. ہمارے استاد ہیں شیخ آصف تنویر تیمی مدنی حفظہ اللہ، جامعہ ابن تیمیہ میں سینئر استاد ہیں. وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. اور شیخ کہتے ہیں کہ ارجو من الشیخ توضیح الفرق بین النقد العلمی والتنقیص الجاہلی. مجھے لگتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے جی، نا، تو اگر اس پورے گفتگو کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. علمی نقد کا مطلب یہی ہے کہ ناقد جو ہے نا اس کو سب سے بڑا عادل ہونا چاہیے. عدل، ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کا مطلب ہی ہے، جیسے ہی آپ نے اس بنیادی سچائی کو سامنے رکھ لیا تو آپ کسی فرد کی طرف ایسی بات کی نسبت نہیں کریں گے جو اس نے نہیں کہی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اس سے بچ جاتے ہیں تو آپ لازماً ان اصول کا، آداب کا خیال رکھیں گے. مثال کے طور پر ہم اگر کسی اپنے سے کم عمر آدمی ہے آپ کا، تو آپ اس کو عزیز کہتے ہیں، پیار سے آواز دیتے ہیں. اور اگر کوئی عمر میں آپ سے بڑا ہے تو آپ اس کو وقار سے آواز دیتے ہیں. ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہ بنیادی مطلب طریقے سے آداب سکھائے گئے ہیں. تو جب ہم بحث و مباحثہ کریں گے یا تغلیط کریں گے تو جو علمی نقد کے تقاضے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم سامنے والے کی تجریح مطلب یعنی تنقیص نہیں کریں گے، اس کو چھوٹا دکھانے کا کام، گالی گلوچ کی زبان استعمال نہیں کریں گے. یہ اور کسی زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ علماء کا جو نقد کا طریقہ ہے وہ کبھی یہ نہیں رہا ہے. وہ مانتے ہیں. مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی پہ تنقید کی، مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی پہ تنقید کی. کبھی موقع ملے تو ہمارے عزیزان کو پڑھنا چاہیے. دیکھیں کتنے سلیقے سے فکر و نظر کی جو غلطیاں ہیں اس کو بہت سلاست سے، وضاحت سے، دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہیں. لیکن جو مودودی صاحب کا ایک مقام بنتا ہے اس مقام سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ویسا نہیں کہ ان کو کوئی مطلب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، ان کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلطیاں ہمارے اسلاف نے نہیں کی، اور یہ رویہ ہمارا ہے بھی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فرد دین سے بڑا نہیں ہے، لیکن اس فرد کو اس دین نے جو مقام دیا ہے
جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کا اس مقام کا اعتبار کرنا یہ ضروری ہے. علمی نقد میں سب سے اہم جو بنیادی چیز ہے وہ عدل ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں وہ بات اللہ کے واسطے مت کہیے جو اس نے کہی ہی نہیں ہے. نقد کرتے ہوئے اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھیے کہ اس کی غلطی کا مطلب جو گراف ہے وہ کہاں ہے. ایک آدمی یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر شرک کی تعبیر کر کے شرک کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جسے کسی فقہی مسئلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے نا, کہ وہ مطلب کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ فطرانہ جو ہے وہ نقد کی شکل میں دینا ہے یا مطلب اناج کی شکل میں دینا ہے. اب جو دونوں طرف سے جو رویے سامنے آئے تو تلخیاں ہے نا, کبھی انداز بات کرنے کا ایسا ہو گیا جیسے وہ اسلام کے کسی دشمن پہ حملہ آور ہیں. تو یہ افسوسناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مطلب فقہی معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے معاملے میں ہے نا دو رویے سامنے آ رہے ہیں, دو موقف بن رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقرب الی الصواب موقف یہ ہے, درست موقف یہ ہے, یہ موقف اتنا درست نہیں ہے یا درست نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے, اس کے اپنے دلائل ہیں ہے نا, اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی اساسیات میں سے ہے, شرک یا توحید کا مسئلہ ہے, اور آپ حملہ کرنے جاتے ہیں تو بالکل اس طرح جس طرح سے آپ کسی مشرک پہ حملہ کرنے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان آداب کا خیال نہیں رکھا. ہم جب علمی نقد کی بات کرتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اور ہمارے سلف اس بات کا خیال رکھتے تھے. اسی لیے دیکھیے مثال کے طور پر فقہ میں فقہ مقارن لکھی گئی ہے نا, اور جب علماء بیان کرتے ہیں تو دلائل دیتے ہیں ان کے کہ ان کا یہ موقف ہے, ان کے یہ دلائل ہیں, ان کا یہ موقف ہے, ان کے یہ دلائل ہیں, ان کا یہ موقف ہے, ان کے یہ دلائل ہیں. ان بنیادوں پہ ان کے دلائل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا موقف کمزور مانا جاتا ہے. ترجیح یہ راجح قول ہے اور وجہ ترجیح یہ ہے. یہ فقہ کے باب میں انداز یہ ہے, لیکن یہی انداز کیا عقیدے کے باب میں ہے؟ تو نہیں. عقیدے کے باب میں بنیادیں ثوابت ہیں, واضح ہیں, کلیئر ہیں ہے نا. یا تو لوگ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں. جو اس کے مطابق ہیں وہ صحیح ہیں, جو اس کے مطابق نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ان کو غلط کہا جاتا ہے, ان کی تردید کی جاتی ہے. ان میں بھی جن کی غلطی جس شدت کی ہوتی ہے اس شدت سے ان پہ نقد کیا جاتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اشاعرہ اور فلاسفہ میں, اہل کلام میں اور فلاسفہ میں فرق کرتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں. فلاسفہ پہ زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں پڑھار کرتے ہیں, ان کی غلطیوں کو چونکہ زیادہ بڑی غلطیاں ہیں تو زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں ہجوم سے کام لیتے ہیں. ان کے مقابلے میں اشاعرہ کی غلطیاں نسبتاً کم ہیں, تو اس حساب سے جو ہجوم کا رویہ ہے وہ ان کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا, اور اسی لیے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے رویوں سے سیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ علمی نقد کا طریقہ جہالت کا سب کو پتہ ہے بھائی. آپ گالی گلوچ کریں گے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے, شخص کو ٹارگیٹ کریں گے ہے نا. کبھی مطلب افسوس بھی ہوتا ہے آج چونکہ مطلب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کہ علماء کو دیکھ کر کے لوگ اپنے رویے اپناتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہم تربیت بھی کرتے ہیں. تو ہم اگر سوشل میڈیا پہ ایسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں, جو من میں آیا بول دیا, جو من میں آیا لکھ دیا, گالی گلوچ شروع کر دی, تو اس سے مطلب آپ اپنا مقام گھٹاتے ہیں ہے نا, اور آپ غلط تربیت کرتے ہیں. آج کی پوری نوجوان نسل سوشل میڈیا پہ ہے, تو آپ جب ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ان حقائق سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں, رویے غلط اپناتے ہیں, تو آپ غلط تربیت کرنے کے مجرم ٹھہرتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر کے یقین جانیے کہ رویے اپناتے ہیں, آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ غلط چیزیں سکھا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. آپ جب زبان غلط استعمال کرتے ہیں, الفاظ نہایت تلخ استعمال کرتے ہیں, چھوٹی باتوں کو انتہائی درجے میں بڑی بنا کر کے دشمنی کے رویے اپناتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اور آپ جو نسل کو تباہ کرنے کی غلطی کر رہے ہیں, ان کی غلط تربیت کرنے کی غلطی کر رہے ہیں, اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس سے اللہ کے واسطے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے کافی اچھا سوال کیا تھا اور آپ نے اس کی وضاحت کی. میرے خیال سے باتیں مکمل ہو گئی ہے. جو لوگ ناظرین ہمیں سن رہے تھے ان کا بھی شکریہ. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, جو باتیں کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.